بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ جل جلالہ کا ہم سب پہ بے حد احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہ ذوالحج کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور ذوالحج کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے، ان 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، اور اس مہینے کے اندر جو ایک روزہ رکھے گا 1 سال کے برابر اس کے روزے کا اجر و ثواب ہے، اور جو بندہ حج والے دن 9 ذی الحج کو روزہ رکھے گا 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ خیر، اب تقریباً ذوالحج کا دوسرا عشرہ بھی مکمل ہونے کو ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے کی تمام برکات اور ثمرات اللہ پاک نصیب فرما دے۔ ذوالحج کے مہینے کے اندر ایک بہت اہم واقعہ جو پیش آیا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی ماہ مبارک کے اندر ہوئی، اور 18 ذوالحج کو آپ کی شہادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی ذات بڑی فضائل کی حامل ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فضائل ارشاد فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو، علماء نے لکھا ہے کہ 10 یا 11 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ وہ عظیم شخص اور عظیم ہستی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، آپ داماد رسول ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور اتنے حیا کے پیکر تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ غسل خانے میں بھی کبھی اپنے جسم کو پورا ننگا نہیں فرمایا، اتنی حیا تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اندر۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑے خیرخواہ انسان تھے کہ امت کی فلاحی کاموں میں پیش رہتے اور حصہ لیتے، اپنے مال کو خرچ کرتے۔ مدینہ منورہ میں جب صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہاں پانی کے لیے مسائل تھے، پانی کے یہودیوں کا پانی پہ قبضہ تھا، تو آقا نامدار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے مسلمانوں کے لیے تو وہ شخص میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اٹھے
اور آپ نے وہ کنواں یہودی سے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ اسی طرح مسجد نبوی کے بارے میں جگہ تنگ پڑ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد نبوی کی جگہ کو خریدے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی وہ جگہ خریدی اور اللہ کے لیے وقف کر دی۔ تو اتنے ان کے دینی معاملات اور دینی کاموں کے اندر پیش رہنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ وصف حقیقی تھا، اور ان کا یہ خاص وصف تھا کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، خیر کے کاموں میں آگے پیش ہونا، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خاص صفت تھی۔ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے داماد تھے، 2 بیٹیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح میں آئیں، اس لیے ان کا لقب بھی ذو النورین، 2 نوروں والا کہا جانے لگا ان کو، کہ 2 بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام کی ان کے نکاح کے اندر تھیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے، اللہ نے مال اتنا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کا لقب عطا فرمایا، لیکن غذا بالکل سادہ اور لباس بالکل سادہ، کوئی تکبر، کوئی بڑائی کی اس کے اندر تاثیر یا اثر نظر نہیں آتا تھا، ایسی سادگی سے زندگی گزارنے والے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ المکرمہ میں بھیجا کفار کے پاس، اور اپنا سفیر بطور سفیر بھیجا۔ کسی ملک کا سفیر ہونا بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، کسی بادشاہ کا وزیر بن جانا، سفیر بن جانا بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ذات پہ قربان کہ ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر مکہ المکرمہ بھیجا، اور جب وہ وہاں پہنچے خبر یہ مشہور کر دی گئی کہ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو ان کی اس شہادت کا واقعہ سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تیار ہو گئے اور فرمایا کہ میں عثمان کے شہادت کا، قتل کا بدلہ لوں گا، اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی آؤ میرے ساتھ، میرے ہاتھ کے اوپر عثمان کے بدلے کے لیے جو ہے موت کی بیعت کرو۔ تو وہ 1450 صحابہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلان کے اوپر آقا نامدار علیہ السلام کی بات پہ آ کر موت کی بیعت کی۔ تو 1450 صحابہ کو اللہ پاک نے جنت کی وہ رضامندی اور جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جان کو اتنا قیمتی سمجھتے ہوئے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی، تو اللہ پاک نے ان کو جنت کا پروانہ دنیا میں دے دیا۔ تو یہ پہلا انعام اللہ پاک نے ان کو دیا۔ دوسرا انعام صحابہ کرام کو اللہ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون اتارا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پہلا انعام تو رضامندی اللہ پاک نے عطا فرمائی، دوسرا انعام اللہ پاک نے ان کے اوپر سکون اتار دیا، جو رعب تھا وہ مٹا دیا دلوں کے اندر سے، کافروں کا رعب ختم کر دیا اللہ پاک نے، صحابہ کے دلوں میں جو ہے وہ سکون کو نازل کیا۔ تیسرا انعام صحابہ کے اوپر اللہ نے یہ فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے۔
تو اس بیعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ عنقریب مکہ فتح ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کے قبضے میں آ جائے گا۔ یہ بھی حضرت عثمان بن عفان کی اس شہادت کی وجہ سے، شہادت کے واقعے کی وجہ سے جو بیعت فرمائی صحابہ نے، تو اس بیعت کے اوپر اللہ پاک نے تیسرا انعام یہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا۔ چوتھا انعام فرمایا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک تم سے غنیمت کے مال، غنیمت کی اللہ پاک تم سے وعدہ کرتا ہے، بہت ساری غنیمتوں کا اللہ وعدہ فرماتا ہے۔ تو جنگ حنین میں جتنی غنیمتیں ہیں ان کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ اسی بیعت کے نتیجے میں دی کہ تم نے عثمان بن عفان سے محبت کی ہے تو اللہ تعالیٰ مکہ کو بھی تمہارے قدموں میں ڈالے گا۔ پہلا انعام رضامندی کا ہے، دوسرا انعام سکون کا ہے، تیسرا انعام فتح مکہ، چوتھا انعام غزوہ حنین کا ہے کہ اللہ پاک اس کے اندر بھی تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ پانچواں انعام فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، کہ آج اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، آج تم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے، اللہ پاک بہت جلد تمہیں اتنی قوت دے دے گا کہ تم قیس و کسریٰ کو ختم کر لو گے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا سے یہ مراد ہے۔ اور فرمایا لیکن عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ قیصر بھی تمہارے قدموں میں ہوگا، کسریٰ بھی تمہارے قدموں میں ہوگا۔ یہ پانچواں انعام اللہ پاک نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے فرمایا کہ اللہ پاک نے فتح مکہ کا پروانہ بھی دیا، غنیمت کے مال کا پروانہ دیا، امت کے سکون کا اللہ پاک نے اعلان فرمایا، قیصر و کسریٰ کی فتح کی خوشخبری دی، اور اللہ پاک نے یہ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں یہ ساری کی ساری باتیں وہ لکھی گئی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے ساری کی ساری چیزیں صحابہ کو یہ جو انعامات عطا فرمائے وہ اس بیعت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ سن کے جو صحابہ نے بیعت کی تو اللہ پاک نے ان سب کو اتنے یہ انعامات عطا فرما دیے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اسی ماہ مبارک کے اندر اس عظیم شخصیت کو اس ذوالحج کے مہینے کی 18 تاریخ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مدینہ المنورہ کے اندر جو ہے سارے کے سارے خیر کے کام امت مسلمہ کے لیے کیے، لیکن اخیر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے ہی ساری کی ساری مشقتیں تکلیفیں جو ہے بڑھا دی گئیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی، ان کو گھر کے اندر ہی نظر بند کر دیا گیا۔ اور جب ایک دو دن گزرے تو سب باغیوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی حضرت عثمان کے گھر داخل نہیں ہو سکتا، عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، نماز نہیں پڑھا سکتے، جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتے، گھر کا جو ہے مکمل محاصرہ ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، مغیرہ بن شعبہ گئے اور عرض کیا امیر المومنین ہمیں اجازت دیں ہم ان باغیوں کا مقابلہ کریں اور مدینہ سے انہیں نکال دیں۔ انہوں نے آپ کے خلاف کیا بغاوت کر دی ہے، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے علی تمہیں میرے ساتھ محبت ہے یا باغیوں کے حملے سے زیادہ دشمنی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کو میرے ساتھ محبت ہے وہ میری بات مانے اور چپ کر کے گھر بیٹھ جائے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں اس حملے میں شہید ہو جاؤں گا، میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مسلمانوں کا خون بہے۔ حضرت علی پریشان ہو گئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا امیر المومنین آپ ہمیں بے شک اجازت نہ دیں لیکن اتنی بات تو مانیں کہ آپ
ہم آپ کو مدینہ سے نکال کر ملک شام امیر معاویہ کے پاس بھیج دیں یا مکہ بھیج دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا دکھوں کی اس گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، اگر مروں گا تو مدینہ کی گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مروں گا۔ اللہ اکبر کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ساری کی ساری تکالیف، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کی محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور مدینہ المنورہ کی محبت میں۔ اور ایک عجیب منظر ذرا انسان سوچے کہ کیا ہوگا کہ عثمان کا چہرہ رضی اللہ عنہ کا زخمی تھا اور لہو بہہ رہا تھا، سارے صحابہ روتے ہوئے واپس آ گئے، کتنا شدید حملہ ہوا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم باغیوں کا مقابلہ کریں۔ پھر 10 دن گزر گئے، کوئی آدمی گھر میں پانی نہیں پہنچا سکا، کوئی روٹی نہیں پہنچا سکا، 15 دن گزر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا امیر المومنین اتنی بھوک اور پیاس میں کیا کرتے ہو؟ تو حضرت عثمان نے اندر سے جواب دیا علی میری فکر نہ کرو، بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھتا ہوں، بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ ایک دن حضرت عثمان نے فرمایا علی اگر مجھے پانی پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ۔ حضرت علی نے پانی کا مشکیزہ کندھے پر رکھا، میں قربان جاؤں اس ساقی کے جو عثمان کو پانی پلانے جا رہا تھا۔ باغیوں نے اتنے تیر مارے کہ مشکیزے سے سارا پانی بہہ گیا۔ حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عربوں میں جب کوئی آدمی لاچار ہو جاتا تو وہ دوسرے کی جھولی میں اپنی پگڑی رکھ دیتا تھا۔ حضرت علی نے مکان کے پیچھے سے اپنی پگڑی اتار کر حضرت عثمان کی جھولی میں پھینک دی کہ میں پانی نہیں لا سکا، میں اپنے سر کی عزت تیری جھولی میں ڈالتا ہوں۔ تو 30 دن گزر گئے، مدینہ کا کیا حال ہوگا؟ باغیوں نے گھیراؤ کر رکھا ہے، صحابہ گھروں میں رو رہے ہیں، عورتیں پریشان ہیں، مدینہ کے مظلوم کے گھر گھیراؤ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ جب 37 دن گزر گئے تو حضرت عثمان مکان کی چھت پر چڑھ گئے، باغیوں کو خطاب کر کے کہا او باغیوں تم مجھے پہچانتے ہو، جس نے مجھے نہیں پہچانا وہ بھی پہچانے، میں عثمان بن غنی بن عفان ہوں، کیا وہ عثمان غنی نہیں ہوں کہ جس کے نکاح میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں؟ تم میرا خیال نہ کرو، پیغمبر کی دامادی کا خیال کرو، میں تم سے بھیک نہیں مانگتا، جس کنویں کو خرید کر میں نے وقف کیا ہے تم مجھے میرے خریدے ہوئے کنویں سے 2 قطرے پانی پینے کی اجازت نہیں دیتے ہو۔ یہ مسجد کی جگہ میں نے خرید کر وقف کی تھی، آج اسی مسجد میں تم مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہو۔ باغیوں نے کہا عثمان تیری ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن خلافت سے استعفیٰ دے دو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت وصیت کی تھی کیا عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا؟ باغی کہیں گے قمیض اتار دو۔ اگر باغیوں کے کہنے پر تو نے خلافت سے استعفیٰ دے دیا، خلافت چھوڑ دی تو قیامت کے دن تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اس لیے میں خلافت سے استعفیٰ نہیں دے سکتا۔ باغی کہنے لگے تمہاری جتنی مرضی رشتہ داریاں ہوں، جتنی مرضی شرافت ہو، ہم تمہاری خلافت چھڑائیں گے یا تمہیں ذبح کر ڈالیں گے۔ مدینے کا مظلوم پریشان ہو کر چھت سے نیچے اتر آیا اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مکان کی چھت سے نیچے آئے، اس بات کی خبر حضرت علی کو ملی تو انہوں نے فوراً حضرت حسن حسین کو بلایا اور کہا مجھے خطرہ ہے تمہارا چچے کو لوگ شہید نہ کر ڈالیں، جاؤ اپنے چچے کے دروازے کا پہرا دو۔ حضرت حسن حسین آئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے کا پہرا دینے لگے۔ محمد ابن طلحہ بھی پہرے دار ہو، عبداللہ ابن زبیر بھی پہرے دار ہوا، 4 پہرے دار دروازے پر کھڑے ہوئے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حضرت عثمان نے کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 40 دن سے جو روزہ تم نے رکھا ہے آج حوض کوثر پر اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا ہے۔ اور اسی دن پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت عثمان اٹھے اور فرمایا اپنی جو اہلیہ تھی، اپنی زوجہ نائلہ، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے،
میرا پاجامہ دو۔ حضرت عثمان نے پاجامہ پہنا۔ حضرت نائلہ رونے لگی اور فرمایا امیر المومنین دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں شہادت کی بشارت دی ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ کر تلاوت میں مصروف ہو گئے، پھر صبح کی نماز ادا کی، جمعے کا دن تھا، روزے کی نیت کر لی۔ صبح 10 بجے کا وقت ہوگا جب باغیوں کا ایک گروہ آیا، انہوں نے دروازہ کھولنا چاہا۔ حضرت حسن حسین نے مزاحمت فرمائی، باغی پیچھے سے دیوار پھیلان کر اندر گئے۔ ایک باغی نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی۔ حضرت عثمان نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس نے داڑھی چھوڑ دی۔ 82 سال کا بوڑھا انسان ہے، چہرے سے نور چمک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، جس نے ساری زندگی دشمن کو بھی گالی نہیں دی، جس نے ساری زندگی اپنے نوکر کو بھی اف نہیں کہا، لیکن ظلم کی انتہا دیکھو کہ اس باغی نے آگے بڑھ کر عثمان غنی کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتا رہا، وہ تھوکتا رہا۔ جب وہ پیچھے ہٹا تو عمر بن حمق آگے بڑھا۔ اس ملعون نے ایک لوہے کی لٹھ اٹھا کر حضرت عثمان کے سر پر ماری، سر سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ خون کا پہلا قطرہ قرآن کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سارا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ایک اور باغی سودان ابن حمران آگے آیا اور اس نے خنجر حضرت عثمان غنی کے سینے پہ پیوست کرنا چاہا۔ حضرت نائلہ آگے کھڑی ہو گئیں، خنجر کو ہاتھ سے روکا، جس کی وجہ سے حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئیں، زمین پر گری۔ حضرت نائلہ کی کٹی انگلیاں دیکھیں تو حضرت عثمان کو دفعتاً ہوش آیا کہ میرے حرم پر حملہ ہو چکا ہے۔ فرمایا اللہ میری عزت کو بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اور فرمایا اللہ اس کے ہاتھ کو توڑ دے، اس کے پاؤں کو توڑ دے، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہ بدعا کہ کلمہ شہادت پڑھا اور جانے جانا کے سپرد کر دی۔ باغیوں نے حضرت عثمان غنی کی لاش اٹھا کر باہر مکان کے صحن میں کوڑا کرکٹ پر ڈال دیا۔ حضرت نائلہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ کا چہرہ خون آلود تھا۔ میں نے کپڑا تلاش کیا تو مجھے گھر کے صحن میں کپڑا نہ ملا، سارے گھر کا سامان کو دشمن آگ لگا کر جا چکے تھے۔ میں نے سر سے دوپٹہ اتارا، حضرت عثمان کے چہرے پر ڈال دیا۔ میرے بھائیو، کیا وہ عجیب منظر ہوگا جس عورت کا خامد فوت ہو چکا ہو، اس کا باپ آتا ہے، اس کا بھائی آتا ہے، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، تیرا سہاگ اجڑ گیا، تو کوئی بات نہیں، آج کے بعد ہم تیرے وارث ہیں۔ لیکن سارا دن گزر گیا، مدینہ سے نائلہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہیں آیا، مسجد نبوی اذان کی آواز بھی نہیں آئی، آج مسجد نبوی میں جمعہ بھی نہیں ہوا، صحابہ گھروں میں رو رہے ہیں۔ اچانک ایک آدمی نے دروازہ توڑا۔ نائلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میری پریشانی کی انتہا نہ رہی، جب اس آدمی نے آگے بڑھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور زوردار تماچا اور عثمان کے چہرے پر مار دیا۔ مسلمانوں، اتنا بڑا ظلم کائنات میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان غنی غلطی کرے گا تو اللہ وہ غلطی بھی نیکی بنا کر لکھے گا۔ اس کی قربانیوں کو کسی نے نہ دیکھا، لاش اس کی کوڑا کرکٹ پر پڑی رہی۔ تو ایک دن گزر گیا، 3 دن گئے، بے گور و کفن لاش پڑی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، حضرت عثمان غنی کی چچا زاد بہن تھیں، اس سے رہا نہ گیا، وہ روتی ہوئی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئیں اور کہا باغیو، آج تم عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں سر سے دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤں گی، میں خود جنازہ اٹھاؤں گی، میں دیکھوں گی کہ مظلوم کا جنازہ کون روکتا ہے۔ میرے بھائیو، جب باغیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بات سنی تو لوگوں نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی باہر آئی تو کہیں آسمانوں سے پتھر نہ برسیں، کہیں زمین نہ پھٹ جائے، اجازت دے دی۔ اور باغیوں نے کہا کہ ام حبیبہ 4 آدمی جنازہ اٹھائیں، رات کو اٹھائیں گے۔ مسلمانوں، کتنا عجیب منظر ہوگا کہ 4 آدمیوں کو جنازے کی اجازت ملی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محمد بن طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز مغرب کے بعد جنازہ اٹھانے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضرت علی کی چیخیں نکل گئیں، ان کی زبان سے بے ساختہ لفظ نکلا۔ حافظ عماد الدین نے نقل کیا کہ حضرت علی نے رو کر کہا عثمان، کیا تو وہ نہیں جس نے میرا گھر آباد کیا تھا؟ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ سے میری شادی کی بات تھی تو سارا خرچ دینے والا تو تھا، میرے گھر کو آباد کرنے والا تو تھا۔ علی رضی اللہ عنہ روتے رہے، حسین رضی اللہ عنہ روتے رہے،
نماز عشاء کے بعد جنازہ مدینہ کی گلیوں سے نکلا۔ جنازہ اس حالت میں کہ 4 آدمی تھے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، یار کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ 4 آدمیوں نے جنازہ اٹھا رکھا ہے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ چراغ لے کر جنازے کے آگے چل رہی ہیں، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، چہرہ پرتا خون آلود ہے۔ تیرا جنازہ گلی سے گزرے تو لوگ پھول برسائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھا تو باغیوں نے مکانوں کی چھتوں سے پتھر مارے۔ باغیوں نے کہا عثمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے۔ رات کی تاریکی میں حش کوکب ایک جگہ دفن کیا گیا، لیکن جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا یہ جگہ تو جنت البقیع ہی کا ایک حصہ ہے۔ حضرت حلیمہ کے پاؤں میں حضرت عثمان کی قبر بنی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا، دمشق جامع مسجد سے نکلا تو لوگوں کا مجمع دیکھا۔ لوگ اکٹھے ہیں، ایک آدمی درمیان میں لیٹا ہوا ہے، اس کے پاؤں نہیں، ہاتھ نہیں۔ میں نے قریب ہو کر کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابو موسیٰ تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا میں وہ سوادان بن حمران ہوں جس نے عثمان کی بیوی کو خنجر مارا تھا۔ دیکھو عثمان کی بددعا مجھے لگی ہے، میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں، صرف جہنم جانا باقی رہ گیا ہے۔ مسلمان کیا عجیب منظر ہوگا۔ کعب بن مالک نے 110 اشعار کا مرثیہ لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے مرثیے میں کہا ہے کہ اے کعب تو اپنے باپ مالک کی موت پر روتا ہے تو عثمان کی شہادت پر کیوں نہیں روتا، جس کی شہادت سے پہاڑوں میں زلزلہ آیا، جس کی شہادت پر ساری کائنات روئی، جس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب پہنچا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، یا روضے میں سونے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے سے چہرہ اٹھا کر اپنے دوہرے داماد کو دیکھ لے، جس کو تو نے 2 بیٹیاں دی تھیں، جس نے کنویں وقف کر دیے تھے، جس نے ساری دولت تیرے قدموں پر لٹا دی تھی، جس نے تیرے قدموں میں اونٹوں کی قطاریں لگا دی تھی۔ حافظ عماد الدین نے نقل کیا کہ حضرت علی نے رو کر کہا کہ عثمان کیا تو وہ نہیں جس نے میرا گھر آباد کیا تھا؟ حضرت فاطمہ سے میری شادی کی بات تھی تو سارا خرچ دینے والا تو تھا، میرے گھر کو آباد کرنے والا تو تھا۔ علی روتے رہے، حسین روتے رہے۔ نماز عشاء کے بعد جنازہ مدینہ کی گلیوں سے جنازہ اس حالت میں نکلا کہ 4 آدمی تھے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کا جنازہ اس انداز میں ہوا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ 18 ذو الحج کو ہوئی، اور یہ عظیم اور فضائل کی حامل شخصیت ہیں، لیکن کتنی مظلومیت سے ان کو شہید کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے عقیدت اور محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جمیع صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔